ناظرین آداب، مورخہ 2 نومبر 2025 مطابق 10 جمادی الاول 1447 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ مہاوکاس اگھاڑی یعنی MVA نے مہاراشٹر نونرمان سینا MNS کے ساتھ مل کر ممبئی میں ووٹر فہرستوں میں بے ضابطگیوں کے خلاف ایک وسیع سیاسی مارچ منعقد کیا، جسے ستیہ مورچہ کا نام دیا گیا۔ اس مورچے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران ٹریفک کنٹرول کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات رہی۔ اس احتجاج میں اپوزیشن کے سرکردہ رہنماؤں ادھو ٹھاکرے، راج ٹھاکرے، شرد پوار، بالا صاحب تھوراٹ اور کانگریس کے لیڈر جینت پاٹل نے شرکت کی اور خطابات کیے۔ شرد پوار نے انتخابی فہرستوں کے ناقص انتظام پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ احتجاج حقیقی ووٹروں کے حقوق کی بحالی کی جمہوری جدوجہد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی شفافیت کے بغیر انتخابات نہیں کرائے جانا چاہیے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے سفر میں برہما کماری جیسے اداروں کا بہت بڑا کردار ہے۔ مسٹر مودی نے رائے پور کے برہما کماری ادارے کے نو تعمیر شدہ شانتی اکیڈمی فار اے پیسفل ورلڈ کا افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی چاہے آزادی کے امرت مہوتسو سے وابستہ کوئی مہم ہو یا سوچھ بھارت مہم ہو یا جل جن ابھیان ہو، ان سب میں شامل ہونے کا موقع ہو، جب بھی وہ اس ادارے کے لوگوں کے درمیان آئے ہیں انہوں نے ان کی کوششوں کو بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ یہاں باتیں کم اور کام زیادہ ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم کے کاشی بوگا گاؤں میں واقع شری وینکٹیشور مندر میں ہفتے کی صبح بھگدڑ مچنے سے ایک دردناک حادثہ پیش آ گیا، جس میں 9 خواتین اور ایک معصوم بچے کی موت ہو گئی، جبکہ بہت سے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ سانحہ اس وقت پیش آیا جب مندر میں عقیدت مندوں کی بھیڑ بے قابو ہو گئی اور افراتفری کے عالم میں بھگدڑ مچ گئی۔ آندھرا پردیش کے وزیر زراعت KH نائیڈو نے میڈیا کو بتایا کہ 9 تعمیر شدہ وینکٹیشور مندر میں تقریباً 20,000 عقیدت مند جمع ہو گئے۔ مندر انتظامیہ ہجوم پر قابو پانے کے لیے مناسب انتظامات کرنے میں ناکام رہا، جبکہ ریاست کے وزیر اعلیٰ N چندرا بابو نائیڈو نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور حکام کو ہدایت دی ہے کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولت فراہم کی جائے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ سے چند روز پہلے ریاست کی نتیش حکومت پر 10,000 روپے اسکیم کے ذریعے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا سخت الزام لگایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر 17، 24 اور 31 اکتوبر کو مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا کے تحت خواتین کو فنڈز منتقل کر کے انتخابی ضابطۂ اخلاق یعنی MCC کی خلاف ورزی کرنے کی شکایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے اپنے خط میں منوج جھا نے کہا ہے کہ میں 17، 24 اور 31 اکتوبر 2025 کو مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا کے تحت مستفید ہونے والوں کو 10,000 روپے کی براہ راست رقم منتقل کر کے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی صریح خلاف ورزی کے خلاف اپنا سخت احتجاج درج کرانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کبھی شناخت کے فقدان کا سامنا کرنے والا ہندوستان اب لوگوں کو بڑی عالمی طاقت ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ یہ تبدیلی قیادت کے طرز عمل کی وجہ سے آئی ہے۔ قابل اور مؤثر قیادت وہ ہوتی ہے جو ملک کے بارے میں دنیا کے تاثر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ہفتے کے روز یوگی راج بابا گمبھیر ناتھ آڈیٹوریم میں سیمسنگ انوویشن کیمپس کی جانب سے منعقدہ سرٹیفکیٹ تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں دین دیال اپادھیائے گورکھپور یونیورسٹی اور دیگر ٹیکنالوجی اداروں کے تقریباً 3,001 طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 11 برسوں میں متعدد ترقیاتی اور عوامی بہبود کے پروگراموں کے نفاذ کی بدولت کامیابی سے ہندوستان کی مضبوط عالمی پوزیشن بنی ہے۔ مدرسہ عابدہ روضۃ الاطفال مسجد پیر جڑواون سرور اسکول خضرہ میں اصلاح معاشرہ اور نسل نو کی تعلیم و تربیت کے عنوان سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں دینی تعلیم، اخلاقی تربیت اور سماجی بیداری کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر بچوں نے خوبصورت تعلیمی مظاہرہ بھی پیش کیا۔ اجلاس کی صدارت مولانا اقبال احمد اعظمی مدنی نے کی، جبکہ سرپرستی مولانا عبداللہ عباس نعمانی لدھوی نے انجام دی۔ نظامت کے فرائض مولانا عبدالغفار لدھوی نے انجام دیے۔ پروگرام کی ترتیب و تنظیم مولانا زاہد عباسی ندوی نے کی، جبکہ نگرانی مولانا محمد قاسمی کے زیر اہتمام رہی۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ
اور بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے ہفتے کے روز لکھنؤ میں پارٹی کے صدر دفتر میں پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ پارٹی کی حمایت کی بنیاد کو مضبوطی اور وسعت دینے کے لیے اتر پردیش کی ضلع سطحی بیک ورڈ کلاس بھائی چارہ سنگٹھن کی ماہانہ میٹنگ بھی منعقد کی گئی، جس میں OBC طبقے کو پارٹی سے جوڑنے کے لیے سابقہ رہنما اصولوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مایاوتی نے کہا کہ BSP کی سیاسی جدوجہد میں ہر فرد کا ووٹ اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تمام اہل افراد کا نام انتخابی فہرستوں میں درج کرانا اور ووٹر کارڈ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ فرنگی محل چوک لکھنؤ میں بزم خواتین کے زیر اہتمام بیگم شہناز سدرت کی صدارت میں سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے احترام میں ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان عظیم شخصیات کے خیالات، ملک سے محبت اور قومی یکجہتی پر گفتگو کی گئی۔ صفیہ کاظمی، عرشیہ بانو، ثانیہ بانو، رضوانہ بیگم، ذکرا اور زینب نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ تقریب کے دوران مقررین نے باہمی فاصلے مٹانے اور قومی یکجہتی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں گیتا کی خوشبو بھی ہے اور قرآن کی بھی۔ یہ زمین گنگا جمنی تہذیب کی مثال ہے جو پوری دنیا میں اپنی ہم آہنگی کے لیے مشہور ہے۔ عوضنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکی وفاقی عدالت کے جج نے صدر ٹرمپ کے انتخابات سے متعلق حکم نامے کے ایک اہم حصے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وفاقی جج کا کہنا ہے کہ شہریوں سے ووٹ ڈالنے سے پہلے ان کی شہریت کے ثبوت طلب نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر کو ووٹنگ کے لیے وفاقی سطح پر ایسی شرط عائد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ امریکی آئین تمام ریاستوں کو آزادانہ انتخابات کا اختیار دیتا ہے۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ مارچ میں ووٹنگ کے لیے شہریوں کو شہریت ہونے کا ثبوت فراہم کرنا لازمی قرار دیا تھا۔ امریکی وفاقی جج کا یہ فیصلہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی اور لیگ آف ویمن ووٹرز ایجوکیشن فنڈ سمیت کئی گروپ کی جانب سے دائر کردہ درخواستوں کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق بنگلہ دیش کی برطرف وزیر اعظم شیخ حسینہ کے سابق آفس اسسٹنٹ جہانگیر عالم کے خلاف CID نے 100 کروڑ ٹکے کی مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق CID نے ابتدائی تحقیقات میں خاطر خواہ شواہد ملنے کے بعد آج مقدمہ درج کر لیا۔ جہانگیر عالم کی کمپنی کے بینک کھاتوں میں 2010 سے 2024 کے درمیان 565 کروڑ ٹکے سے زائد کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئی ہیں، جن کا بڑا حصہ ملک بھر سے نقد جمع کروائی گئی رقوم پر مشتمل تھا۔ تحقیقات کے مطابق جہانگیر، ان کی اہلیہ قمر النہار اور بھائی منیر حسین کئی برسوں سے غیر قانونی مالی لین دین میں ملوث پائے گئے ہیں۔ امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن اپنے دوسرے مہینے میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے اثرات تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ وفاقی ملازمین کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، خوراک کی امداد ختم ہو رہی ہے اور لاکھوں امریکی اس بحران کی زد میں ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق 1 اکتوبر کو واشنگٹن کے سیاسی تماشے کے طور پر شروع ہونے والا یہ بحران اب سرکاری خدمات کے زوال اور معاشی ہلچل میں بدل چکا ہے۔ وفاقی دفاتر بند ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک لاکھوں لوگ پہلی بار شٹ ڈاؤن کے مکمل طور پر اثرات محسوس کریں گے۔ فی الحال شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔